ٹائم کے ساتھ میں ہوں سمر خٹک۔ ناظرین، امریکی جنرل باقاعدہ اور باضابطہ طور پہ افغان جنگ میں اپنی شکست کا اعتراف کر رہے ہیں۔ کانگریشنل ہیئرنگ کے دوران امریکی جنرل نے اپنی شکست کا اعتراف کیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے جو خیبر پختونخوا میں RTI کا ایک مضبوط قانون موجود ہے، ان 7 سالوں میں اس قانون میں کیا بہتری آئی ہے، اس پہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے۔ میرے ساتھ ایکسپرٹس موجود ہیں۔ ٹیلی فون لائن پہ مجھے جوائن کیا ہے ریاض داؤدزئی صاحب ہیں، انفارمیشن کمشنر ہیں KP کے، اور اسٹوڈیو میں مجھے جوائن کیا ہے شازیہ محبوب ہیں، اینالسٹ ہیں۔ آپ دونوں مہمانوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ بہت شکریہ جی۔ داؤدزئی صاحب آپ سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ شازیہ صاحب داؤدزئی صاحب سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ داؤدزئی صاحب، KP میں جو RTI کی شکل میں ایک باقاعدہ ایک قانون ہے، بہت مضبوط قانون ہے، اس قانون کو 7 سال ہو گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان 7 سالوں میں یہ جو قانون ہے اس میں کس حد تک بہتری آئی ہے، کتنا افیکٹو رہا ہے یہ؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہوگا۔ اس وقت پوری دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو 130 ممالک میں یہ جو RTI لا ہے وہ موجود ہے اور اس پہ کام ہو رہا ہے، اور اس 130 ممالک میں اس وقت جو خیبر پختونخوا میں جو لا پاس ہوا ہے اور گزشتہ 7 سال میں اس پر عمل درآمد ہو رہا ہے، یہ 10 بہترین لاز میں شامل ہیں، اور یہ 10 میں بھی اس لیے شامل ہے کہ یہ سب نیشنل لا ہے، یعنی صوبائی سطح پہ یہ قانون ہے۔ اگر یہ مرکزی سطح پر ہوتا تو یہ پھر دنیا کے بہترین 3 قوانین میں ہوتا، اور یہ ہم نے یہ کینیڈا کہ ایک بہت بڑا جو آرگنائزیشن ہے جو RTI لاز پوری دنیا میں RTI لاز پر کام کرتا ہے، اور جو RTI لاز کو بناتا ہے ممالک کے لیے، افغانستان تک انہوں نے کام کیا ہوا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں تو یہ ایک بہترین لا ہے، اور اس کے کچھ پرنسپلز ہیں۔ بہترین لا ہم اس کو کس وجہ سے کہتے ہیں؟ بہترین لا یہ اس لیے ہے کہ اس میں میکسیمم ڈسکلوجر کے لیے انتظام موجود ہے، یعنی جو معلومات ہے اس کو پرووائڈ کرنے کے لیے، اس کو ڈسکلوز کرنے کے لیے آن لائن اور مینولی اور پھر پرو ایکٹیولی اس میں تمام انتظامات موجود ہیں کہ ادارے کے پاس جو بھی معلومات ہو، جو بھی ادارہ ہو پبلک باڈی، وہ اس سے نکالنے وہ تمام انتظامات موجود ہیں۔ پھر اگر آپ دیکھیں تو اس کے پاس ایک ویل تھاؤٹ ایک زبردست پروسیجر موجود ہے کہ جس پروسیجر پہ جا کے آپ کوئی بھی شہری وہ معلومات حاصل کرتا ہے، نہ تو اس سے پوچھا جاتا ہے، نہ اس کے سے بہت سی چیزیں مانگی جاتی ہیں، بس سمپل وہ سٹیزن ہے اور وہ جا کے کوئی بھی معلومات ردی کے کسی ٹکڑے پہ لکھ کے مانگ سکتا ہے۔ اس کے لیے سب سے آسان پروسیجر ہے۔ پھر اس میں ایک اپیل سسٹم ہے، ایک کمپلینٹ سسٹم ہے جو اتنا زبردست ہے کہ اس کے لیے ٹائم لائن موجود ہے، بہت شارٹ ٹائم لائن ہے 7 دن کا، اور اسی طرح لوگوں کے ٹریننگ اور اویئرنیس کو بھی اس قانون میں شامل کیا گیا ہے۔ یعنی ہماری جہاں اور بھی رسپانسبلٹیز ہیں، قانونی رسپانسبلٹیز، تو پہلی رپورٹ میں یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں کو ٹرین بھی کریں گے، اویئر بھی کریں گے۔ تو یہ پرنسپلز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بہترین قانون ہے، سزا جزا کا موجود ہے۔ یہ قانون جو ہے یہ شہری کو رائٹ ٹو انفارمیشن یعنی معلومات تک رسائی جو ہے وہ اس انداز سے گارنٹی کرتا ہے کہ پوری دنیا میں بڑے بڑے ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہ بھی اس انداز سے نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے داؤدزئی صاحب، شازیہ محبوب ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بھی اس حوالے سے پوچھتے ہیں۔ شازیہ، آپ ان کی ساری گفتگو آپ نے سنی، آپ کس طرح دیکھتی ہیں اس قانون کو؟ 7 سال ہو گئے ہیں اس کو۔ ڈیفینیٹلی داؤدزئی صاحب نے بہت اچھی باتیں کی اور بہت ساری اس میں انفارمیشن جو ہے وہ بتائی کہ اٹس اے گریٹ، یہ بہت اچھا قانون ہے، اور یہ وہ قانون ہے جس سے مطلب میکسیمم جو بینیفٹ ملتا ہے وہ پبلک کو ملتا ہے، کیونکہ پبلک جو ہے وہ اپنی انفارمیشن جو ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ باؤنڈ ہے کہ لا ان ڈپارٹمنٹس کو اور گورنمنٹ آرگنائزیشنس کو باؤنڈ کرتا ہے کہ وہ انفارمیشن دیں، ڈسکلوجر میکسیمم ڈسکلوجرس کا جو ایک انہوں نے یہاں ایلیمنٹ کیا، اٹس گڈ۔ لا پہ مجھے کوئی بھی اس پہ آبجیکشن نہیں ہے، نہ میں آئی سپورٹ، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے RTI لایا جو ہے وہ پچھلے کچھ سالوں سے ریگولر بیسس پہ یوز کر رہی ہوں انفارمیشن نکلوانے کے لیے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے۔ جہاں پہ آتا ہے کہ امپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے، لائک وائز جو جتنے بھی ہمارے پاس لاز ہیں، لاز آر بیسٹ، ہم یہ نہیں ہے کہ ہم اس میں امینڈمنٹس کریں گے، میں یہ بات نہیں کروں گی۔ جو بات ہے امپلیمنٹیشن کے لیول پہ،
جو بات آ جاتی ہے وہاں پہ لیکنس شروع ہو جاتی ہے, وہاں پہ اس کی پرفارمنس جو ہے وہ نیچے جانا شروع ہو جاتی ہے. ود ڈیو رسپیکٹ داؤد زئی صاحب, میں صرف بات کروں گی اپنے ایکسپیرینسز کی بیسس پہ, کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہاں پہ میں تھوڑا سا اس کو جو لوپ ہولز ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دوں تاکہ میں وہ بہتر طریقے سے آگے جا کے ان میں بہتری آ سکے. تو جہاں تک میرا ایکسپیرینس ہے کے پی جو آر ٹی آئی لا ہے, میں نے بہت ساری اپلیکیشنس دیں, انٹل اینڈ انلیس وہ پہلے تو آپ کو ڈپارٹمنٹس اتنے اویئر نہیں ہیں, ان میں اتنی وہ سسٹم ابھی تک ڈیولپ نہیں ہوا کہ وہ آر ٹی آئی کو پرویکٹیولی وہ رسپونڈ کرے. ایک وہ کلچر جو وہ نظر نہیں آ رہا. میں صرف کے پی کی بات نہیں کر رہی, میں اکراس پاکستان میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں, میں سندھ کی بات کر رہی ہوں, میں اسلام آباد کی بات کر رہی ہوں کہ آپ کو آر ٹی آئی جب آپ ڈالتے ہو تو آپ کو وہاں سے آپ کو رسپونڈ کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے آپ کو رسپونڈ اس طرح نہیں ملتا ہے انٹل اینڈ انلیس کہ آپ جا کے ایک لمبا پروسیس پھر ہو جاتا ہے کہ آپ کمیشنز کے پاس جاؤ. پہلے تو کمیشنز کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں جو کہ ابھی میرے حال میں یہ ایزی ہو گیا ہے کہ تھرو ای میل آپ کمپلین آپ کر سکتے ہو. ڈفرینٹ جو ایک دو جو ہیں کے پی انفارمیشن کمیشن ہے اور اسلام آباد بھی ہے, انہوں نے یہ فیسلٹی دے دی ہے کہ ہم آن لائن کمپلین کر سکتے ہیں کہ ہمیں انفارمیشن نہیں ملی. اب یہاں پہ آ جاتے ہیں کہ جب انفارمیشن جو چیز آپ کسی سٹوری کے لیے کر رہے ہوتے ہو, انفارمیشن آپ کو ٹائملی چاہیے ہوتی ہے, وہ لا میں ایک سرٹن پیریڈ ہے کہ آپ اس پیریڈ میں آپ کو مل جائے گی انفارمیشن, بٹ انفارچونیٹلی وہ منتھس لے لیتی ہے, وہ ایئرز بھی اس پہ بھی چلی جاتی ہے کہ جب آپ کو انفارمیشن ملنی ہوتی ہے اس وقت وہ چیز ختم ہو چکی ہوتی ہے. تو ایک سلو پروسیس جو ہے وہ کافی جو ہے وہ ہمارا جو مورال ہے وہ اس کو ڈاؤن کرنے کے لیے, اور میرے حال میں بہت ساری جو سول سوسائٹی بھی اب آر ٹی آئیز ڈال رہی تھی, پرٹیکولرلی میرے جو کولیگس ہیں کے پی میں, تو وہ اکثر یہ ایک ان سے کمپلین آتی ہے کہ ہمیں ٹائملی انفارمیشن نہیں ملتی ہے, انٹرٹین نہیں ہوتی ہے, چاہے وہ ڈپارٹمنٹس کے لیول پہ بھی ہو تو کے پی. تو یہاں امپلیمنٹیشن کے لیول پہ میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے جو میرے اس میں ایکسپیرینس. ٹھیک ہے, داؤد زئی صاحب سے پوچھتے ہیں. داؤد زئی صاحب, یہ ایک پرابلم ہے کہ ان تمام اداروں کی اگر ہم دیکھیں ویب سائٹس تو بنی ہوئی ہیں, پھر ہم اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ معلومات جو ہے وہ اپڈیٹ نہیں کی جاتی. جس طرح ہم بولتے ہیں, شازیہ محبوب صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ پرو ایکٹیو اپروچ نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ صحیح, اس طرح ہے سمر کہ میں تو ایک آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں, چونکہ شازیہ بھی بیٹھی ہے, لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, اور آپ کا چینل بھی ہے, وہ جس صوبے میں لوگ دیکھتے ہیں وہاں ٹی آئی پہ بہت بات بھی ہو رہی ہے آج کل. اس وقت دیکھیں کہ 21,328 لوگ جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں مختلف اداروں میں گئے, انفارمیشن انہوں نے مانگے ہیں, اور 11,859 لوگوں کو اداروں نے اس موقع پہ انفارمیشن دی ہے, جو کہ 56% بنتے ہیں. 40% لوگ جو ہیں 8,612 وہ کمیشن کے پاس آئے, اور کمیشن نے 7,604 لوگوں کو جو 88% ہے ان کو انفارمیشن پھر ان کے کمپلینٹ جو ہیں وہ ڈیسائیڈ کی, اور اس وقت صرف 12% جو ہے 1,008 جو 12% ہے وہ اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ پروسیس میں ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں, میں جب آیا اس کمیشن میں, چونکہ اپنی بات اس لیے کرتا ہوں, کمیشن کے میں نمائندہ ہوں, لیکن چونکہ میرا تعلق بھی کمیونیکیشن سے, میڈیا سے اور اس سے, اور میں بھی ایک آر ٹی آئی چیمپئن ہوں, میں نے بھی ایوارڈ لیا ہے 18 میں. تو جب میں آیا اور میں نے ایوارڈ لیا اور میں نے جوائن کیا اور مجھے بلایا گیا گھر سے, اور آپ یقین کریں انفارمیشن نے جب میرے کاغذات بھیجے تو مجھے حکومت نے کہا کہ بہت سی سیویاں ہیں لیکن ہم چاہتے ہیں آپ آئیں. اس وقت میں نے ایک ڈیسیجن لیا کہ کیا کرنا ہے. تو میرے دو چیزیں تھی, ٹو اسٹرینتھن کمیشن اینڈ ٹو اسٹرینتھن آر ٹی آئی. میں جب 18 میں آیا تو اس وقت آپ یقین کریں 18-19 میں جولائی 18 سے جولائی 19 میں 2,329 لوگوں نے انفارمیشن مانگی, جس میں کچھ 11,200 لوگوں نے بھی, ہارڈلی 52% نے. لیکن میں نے پھر جب دیکھا کہ دو چیزیں جو ہیں وہ انتہائی اہم ہیں. ایک تو یہ کہ سرکاری لوگ جو ہیں وہ اب بھی وہ کلچر ان میں نہیں ہے, تو مجھے ان پہ فوکس کرنا ہوگا, اس لیے کہ ایک تو کووڈ آ گیا, تو کووڈ کے دنوں میں چونکہ SOPs کبھی آفس بند ہے, 4 مہینے ہم گھر میں رہے اور 2 مہینے ہم 50% لوگوں کے ساتھ کام کرتے رہے, لیکن پھر بھی 2019-20 میں 2,160 لوگ جو ہیں انہوں نے انفارمیشن مانگی, اور 1,253 ہمارے پاس آئے. 58% جو لوگ تھے ان کو ادھر ہی انفارمیشن مل گئی, 1,200
53 को 800 हमारे पास आ गए और हमने 80% के केसेस जो है वो निपटाए। लेकिन साथ में हुआ क्या, खवातीन बिल्कुल इस तरफ नहीं आती थी। कोई हस्बैंड को और भाई को और बाप को कह के कि जी मेरे लिए इंफॉर्मेशन लेने क्यों फेल हो गई, मुझे नौकरी क्यों नहीं मिली, लेकिन मैंने इस पे फोकस किया और उस वक्त सिर्फ 4% यानी 2237 लोग जो 18-19 में आए थे उसमें सिर्फ जो 92 खवातीन थी 4%। मैं जब आया मैंने काम किया तो पहले साल में 102 आ गई और इस साल मैंने GIZ के साथ और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ काम करके पर्टिकुलरली खवातीन पे एक पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन किया। हम गए तो माशाल्लाह इस वक्त हम 8% जो है उस पे पहुंच गए। तो दो चीजों पे मैं इस वक्त दो इसके साइड है, शादियां बैठी हैं। एक होता है सप्लाई साइड, एक होता है डिमांड साइड। डिमांड साइड का काम जो है वो मीडिया करता है, सिविल सोसाइटी करता है, ये डिमांड को रेज करता है सोसाइटी में। तो लोग जो है वो RTI को यूज करें, लोग जो है वो इंफॉर्मेशन मांगे और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन, यानी बजट पे, तरक्याती कामों पर, करप्शन पे, इसलिए कि इसके नतीजे में हमने गवर्नेंस को इम्प्रूव करना है, हमने करप्शन को खत्म करना है, हमने पब्लिक अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना है, हमने सर्विस डिलीवरी को इम्प्रूव करना है। तो एक उनका काम है, एक काम है कमीशन का कि ये स्पीडी डिस्पोजल करें, ये केसेस को डिसाइड करें। मैं आपको गारंटी करता हूं कि कोई बंदा अगर हमसे डेटा ले तो हमने जुर्मानों और हमने यानी शौकात लेवल तक हम जा रहे हैं इस वक्त, लेकिन चूंकि हम इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे हैं तो इस पे फोकस कर रहे हैं। लेकिन एक साइड इसका होता है जिसको हम कहते हैं सप्लाई साइड, यानी सरकारी इदारे जो हैं वो इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं। तो हमने फोकस किया और हम GPP के साथ, सरकारी इदारों के साथ मिलके और हम जो है NGOs के साथ मिलके हम इस वक्त ट्रेनिंग दे रहे हैं। पूरे सूबे में एक इलाबोरेट सिस्टम है और हम जाके हर इदारे में PIOs को ट्रेन कर रहे हैं। अच्छा, एक और मुझसे पहले ये कमीशन सिर्फ 17 डिस्ट्रिक्ट में था, इसलिए कि फाटा जब शामिल हो गया तो अब हम फाटा अब हम 35 डिस्ट्रिक्ट के लिए हैं। तो मैंने पहली दफा इस पूरे मुल्क में फील्ड ऑफिसेस के लिए हर डिवीजन में डिविजनल ऑफिसेस बनाए 7 और हर डिवीजन में एक ऑफिस मौजूद है जहाँ पे एक असिस्टेंट रजिस्ट्रार है, एक DMO है, एक क्लर्क है, लोग हैं उनके पास। मैं कहता हूँ कि वहाँ पे लोग आके कंप्लेंट्स करें, वहाँ पे हम जाके ट्रेनिंग दें। अब कुछ इदारों के साथ मिलके इस कमिट के नतीजे में मैंने एक और सिस्टम लॉन्च किया है कि ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, ये जो वेब बेस्ड चीजें हैं। दाऊद सईद साहब, अभी ब्रेक का टाइम हुआ है, लेते हैं छोटी सी ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक। दाऊद सईद साहब, अभी ब्रेक से पहले शाजिया भी बात करी थी, बहुत अहम उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपसे पूछूंगी। दाऊद सईद साहब, ये बताएं कि एक तो तैनाती जो है यहाँ पे सबसे बड़ा मसला है, उस हवाले से बताएं कि कैसे उसे ओवरकम किया जा सकता है। दूसरा, आपका जो एक कमिश्नर है उसकी भी अभी तैनाती जो है वो मौखर है, ताखीर का शिकार है, इस हवाले से हमें कुछ बताएं। अच्छा जी, इस तरह है कि हो सकता 2-3 चीजें। एक तो ये तैनाती वाला मसला, जैसे सिंध में कोई कमीशन नहीं है, ठीक है, बलूचिस्तान में कोई कमीशन नहीं है, मरकज में जो चीफ कमिश्नर है वो उसका एज कंप्लीट हुई है लेकिन हमें पता नहीं है कि उसकी एक्सटेंशन हुई है कि नहीं हुई है। एक तो ये तैनाती जो है ये मैंने खुद एक फॉरेन डेलीगेशन को जब मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था तो मैंने ये डिले किया, लेकिन हो सकता है शायद बीबी ने हमारा सही तरीके से पढ़ा ना हो, इसलिए कि लीगल कमिश्नर का होना या ना होना, कमिश्नर मीन जो हम काम करते हैं तो उसके लिए 2 कमिश्नर, जब आप कोई केस सुनते हैं तो एक कमिश्नर होता है और जब आप साइन करते हैं, फैसला लेते हैं, ऑर्डर लेते हैं तो फिर 2, तो इसके लिए तीसरे कमिश्नर का होना जो है वो कमीशन के फंक्शन पे असरअंदाज नहीं होता। एक तो ये, दूसरी बात है कि चूंकि खुद मेरा बैकग्राउंड जो है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ का है
تو میں پہلے دن سے ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہوں اور اس کمشنر کے نہ ہونے سے کوئی کیس جو ہے وہ گزشتہ 2 سال سے ایک وہاں پہ چونکہ ریفارمز کا ایک ایجنڈا حکومت اس وقت چلا رہی ہے تو اس میں ہمارے کمیشن کو بھی شامل کیا ہے. اب وہ کمشنر کے لسٹ پہلے ہم نے کسی وکیل کے لیے لکھا تھا, اب وہ انہوں نے ہائی کورٹ بھی شامل کیا ہوا ہے, وہ اس پہ کام ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ گورنمنٹ کا ایشو ہے. دوسری بات یہ سوالات مجھے یاد نہیں ہے لیکن یہ آج کل بہت عام ہے. آپ اس لیے کہ یہ NGOs کے طور پہ اور اس پہ بہت سیریس آتا ہے. جیسے میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ آپ سے 2 دن پہلے مشرق ٹی وی میں بھی یہی سوالات تھے. آپ دیکھیں فائنانشیل کرائسس, اس وقت 33 ملین بجٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے کمیشن کے پاس اپنا. اس وقت جو ہے 25 ملین جو ہے وہ PND نے دی ہے پبلک اویئرنیس کے لیے, لیکن چونکہ SOPs کی موجودگی میں ہم پبلک اویئرنیس تو کر نہیں سکتے, جلسے جلوس تو کر نہیں سکتے, تو ہم کالجز میں جا رہے ہیں, یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں, ہم انسٹیٹیوشنز میں جا رہے ہیں. اب میرے پاس وہ ڈیٹیل بھی ہیں لیکن وہ یوز لیس ہوں گے اگر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اسی طرح سے ایک یہ جو ہے اسی طرح انہوں نے کہا کہ میڈیا کے لوگ یا جو ایکٹیوسٹ ہیں, لیکن دنیا میں بہت سی ایسی چیزیں جس سے دنیا چلتی ہے, جس چیز سے نہیں چلتی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ ہے ہماری خواہش. اب ایک جرنلسٹ نے نوشیرہ سے مجھ سے معلومات مانگی ہیں 2017 میں, اور 2017 سے ابھی تک وہ معلومات میرے ٹیبل پہ میں نہیں دے سکتا. کیوں کہ وہ جو دوسرا جرنلسٹ ہے جو صدر تھا پریس کلب کا, اس سے متعلق ہے, اس نے کیس کر کے اس پہ, اور ناگرا میں اس کا وہ جو کارڈ ہے وہ بھی ڈھیلڈ ہو گیا کہ یہ افغانی ہے. اب میرے لیے لا میں لکھا ہے کہ سٹیزن ہوں, میں کیسے دوں؟ مانسیرا پریس کلب کو میں نے 10,000 روپے, ایک چیز آپ شیئر کریں, جرنلسٹ کمیونٹی اس وقت کوئی معلومات نہیں دے رہی ہے. اس وقت بھی ہم نے 4 جرمانے 3 پریس کلبوں پہ لگائے ہیں, جس میں پشاور پریس کلب شامل ہے, جس نے اپنے سابق صدر کو معلومات نہیں دی ہے. اور معلومات کیا؟ کمیٹی والوں کے نام. مانسیرا پریس کلب کو ہم نے جرمانہ کیا اور 10,000 روپے جرمانہ انہوں نے جمع کیا اور معلومات نہیں دی ابھی تک. وہ بھی ایک کیس ہے, ہمارے پاس ہر دفعہ فون کرتا ہے. اس وقت ہم نے سواب پریس کلب کو جرمانہ کیا ہوا ہے, جرمانہ جمع کیا ہوا ہے انہوں نے, اور وہ بھی اپنے ہی ممبر کو معلومات نہیں دے رہے ہیں. تو ایک تو ذہن میں یہ رکھیں, NGOs جو پبلک باڈیز ہیں جو خود فنڈز لے رہی ہیں وہ معلومات نہیں دے رہی ہیں. تو مطلب یہ کہنے کا کہ ایک تو یہ صرف اور صرف کمیشن کی سطح. دوسری بات میں نے پہلے بھی کسی سے کہا ہے کہ ہم فیصلہ لیتے ہیں, کچھ میوٹ ریفیوزل ہوتے ہیں, آپ درخواست ڈالتے ہیں, آگے سے بندہ کچھ نہیں کہتا, سالوں غائب رہتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی کیس میوٹ میں نہیں چھوڑتے ہیں, ہم کیسوں پہ لگے ہوئے ہیں, ہم جو ہے بلاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں. میں خود یہاں پہ جتنے کرانک ڈپارٹمنٹس ہیں ہم وہاں پہ انسپیکشن رکھتے ہیں, لیکن جب ہم لکھتے ہیں یونیورسٹی کو کہ ہم آ کے آپ کا ریکارڈ دیکھنا چاہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی SOPs ہیں, ہمارا سٹاف نہیں ہے. یہ کووڈ کی وجہ سے اتنا مسئلہ ہو رہا ہے کہ میں نے آپ سے کہا نا 4 مہینے 2 مہینے تو ہم گھر میں رہیں, اس کے باوجود بھی ریشو ہمارا وہی ہے. انہوں نے کہا فنڈ کنسٹرینٹ. آپ یقین کریں کہ ایک سال ہم 15 لاکھ یعنی 1.5 ملین جو ہے انہوں نے 18 میں جو ہے واپس کیے. یہ لوگ کہتے ہیں اکثر ایکٹیوسٹ جانتے نہیں ہوں گے, کام نہیں کرتے, ان کو ڈیٹا ویژولائزیشن کا پتہ نہیں ہے, ڈیٹا مائننگ کا پتہ نہیں ہے. یہ اگر آتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں جو ہم سے پہلے کمیشن تھا ان کے پاس پرماننٹ سٹاف نہیں تھا, انہوں نے سٹاف لینے کے لیے رولز نہیں بنائے. میں نے اس مہینے ہم نے رولز اپروو کیے ہیں, اس مہینے اب ہم ایگزسٹنگ سٹاف کو ریگولرائز کر رہے ہیں اور ہم ڈویژن میں گئے. اچھا, ہم نہ ان کے میڈیکل رولز ہیں نہ ان کے رولز آف پروسیجر پہ کس طرح ہوگا کام. انہوں نے یہ بھی کیا کہ جرمانہ لگایا تو جرمانے میں کیس میں لکھا تھا کہ ہم نے ان کو شوکاز بھیجا اور شوکاز جو ہے انہوں نے وہ ریسیو نہیں کیا, جب دیکھا تو ریسیو ہوا تھا. انہوں نے ایک جرمانہ لگایا جو ہائی کورٹ میں واپس ہو گیا مجھ سے پہلے جو کیسز تھے. انہوں نے کہا کہ بھئی ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے اس شخص کو شوکاز نہیں بھیجا ہے. انہوں نے کہا اوکے جی ہم نے نہیں بھیجا ہے, اور واپس آ گئے کمیشن میں. اب جب میں نے فائل دیکھی ہے تو شوکاز بھیجی تھی. مطلب یہ کہ پہلے کمیشن نے تو ہیزرڈلی ڈیٹا آپ اٹھائیں, ڈیٹا میں آپ دیکھیں
کہ انہوں نے انفارمیشن زیادہ دی ہیں کہ سزائیں زیادہ دی ہیں. انہوں نے سزائیں زیادہ دی ہیں. یہاں رکتے ہیں, آگے میں آپ سے پوچھتی ہوں قطع کلامی کے لیے معذرت, شازیہ سے ہم پوچھتے ہیں. شازیہ, یہاں ایک اور چیز ہے کہ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی جو ہے وہ رکاوٹ ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ یہ بھی ایک ایشو ہے اس میں؟ میرے خیال میں یہ سب سے بڑا ایشو ہے. آپ کو اگر کہیں پروٹیکشن ملتی ہے نا کہ آپ کی بیوروکریسی اگر اتنی اویئر ہوتی ہے اور وہ اتنی ولنگنس ہوتی ہے ان میں اور ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہے کہ وہ کام کرنا چاہتی ہے, تو یہاں سب سے بڑا چیلنج ہی یہ ہے جس کی بیس پہ ابھی میں نے کہا نا کمیشنز کو اسٹرانگ ہونا جو ہے اس ٹائم, جو آر ٹی آئی کو اسٹرانگ کرنا یا اس کو اویئرنیس یا میکسیمم یوز اس کا تبھی ہو سکتا ہے جب ہمارے کمیشنز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہوں گے. اور وہ کمیشنز کیسے اسٹرانگ ہوں گے, یہ میں نے وہ میرے خیال میں دادوزئی سے بالکل فوکسڈ ہو گئے ہیں کے پی پہ. میں صرف کے پی کی بات نہیں کر رہی تھی, میں پنجاب کی بھی بات کرتی ہوں, میں سندھ کی بھی بات کرتی ہوں, میں اسلام آباد کی بھی بات کرتی ہوں, میں کے پی کی بھی, کیونکہ بلوچستان میں تو بھی ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں آپ سے پھر اس کو ہم اس طرح لے لیتے ہیں کہ اگر ہم کمپیریزن کریں کے پی کو دوسرے صوبوں کے ساتھ, وفاق کی کرتے ہیں, ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں, سندھ کی, پنجاب کی, کے پی کا کتنا مؤثر ہے؟ میرے خیال میں کے پی کا 2013 میں اگر لا آیا تو یہ کے پی کا سب سے میرے خیال میں ارلی اس میں ہے. تو کے پی ڈیفینیٹلی لا از پرفیکٹ, بہت اچھا ہے, اس میں نہیں کہتی کہ, بٹ جہاں پہ آتی ہے لیکنیس امپلیمنٹیشن کی آتی ہے. آپ کی وہ کیسے پوری ہوگی جب آپ کے پاس ہیومن فورس جو آپ کی ریسورس ہوگا وہ پورا ہوگا. آپ اگر کہیں کہ 3 آپ کے پوسٹ ہیں ڈیزگنیٹڈ ہیں, آپ 2 سے وہ کام چلا لیں گے, آپ چلائیں گے, لیکن وہ کوالٹی نہیں ہوگی جو آپ 3 لوگوں کے کام کی کر سکتے ہیں. ایک بندہ بھی چلا سکتا ہے, مجھے اس سے اختلاف نہیں ہے. جب آپ کے پاس پورا آپ کے پاس سسٹم نہیں ہوگا, آپ کے پاس سٹاف نہیں ہوگا, آپ کیسے وہ ٹائملی ڈیلیور کریں گے؟ ایک کوسچن تو میرا یہ ہے کہ صرف سوچنے کی بات ہے کہ یہ نہیں ہے سالوں سے جب آپ کے پاس, میں نہیں کہتی کہ ان کے پاس سندھ میں آپ کا اگر لے لینا تو وہاں پہ آپ کا کمیشن کا جو سٹاف ہے ان کا جو ایک ٹینیور تھا وہ ختم ہو چکا ہے. ابھی نیا آنا ہے, کب آنا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں. بلوچستان میں ابھی اسٹیبلش ہی نہیں ہوا کوئی کمیشن. تو یہاں اسلام آباد کی بات کرتے ہیں تو یہاں بھی شارٹیج آف سٹاف ہے. کے پی کی بات کرتے ہیں وہاں بھی شارٹیج آف سٹاف ہے. جب شارٹیج آف سٹاف ہوگی تو آٹومیٹیکلی جو رائٹ ٹو انفارمیشن کی جو اپلیکیشنز آئیں گی اس کا جو جتنا بھی چیزیں ہوں گی وہ ڈیلے ہوں گی, اور وہ ڈیلے ہو رہی ہیں, ٹائملی ہمیں انفارمیشن نہیں ملتی ہے. اور پھر کیونکہ ہمارا ابھی واسطہ ان کلونیل مائنڈ سیٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں بیوروکریسی میں یا آرگنائزیشنز میں, ان کو چینج کرنے کا وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے کہ ہم پبلک کے جو ہیں سرونٹ ہیں اور ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم اگر اس لا کو لے کے جائیں گے تو وہاں جو ہے کمیشنز کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے. داؤدزئی صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, آپ اگر شارٹلی مجھے اس کا آنسر دے دیں کہ یہ جو کمشنرز کے لیے ایم پی اسکیلز ہیں, پھر جو ملازمین کے لیے تنخواہیں وہ ڈیلے جو ہوئی ہیں, اس حوالے سے نئی گاڑیاں بھی لی گئی ہیں, تو یہ بتائیں کہ جو فیصلہ سازی ہے اس میں کہاں فلو ہے؟ بڑا اچھا سوال ہے, اور مجھے اس سے تھوڑی سی حیرت بھی ہوئی کہ بالکل یہی سوال جو ہے مجھ سے مشرق اور دنیا اور باقی لوگوں نے بھی کی ہے, جس سے لگ رہا ہے کہ ایک ہی بندہ ہے. کوئی نئی گاڑی نہیں لی گئی ہے, چونکہ ہم 35 ڈسٹرکٹس میں ہو گئے ہیں تو ہمیں جی آئی زی نے ایک گاڑی دی ہے, جی آئی زی نے, اور وہ بھی گرانٹ دیا ہوا ہے, کوئی لکھ کے, اور ایک گاڑی چیف کمشنر کے لیے اس لیے آئی ہے کہ وہ ہم نے دوسری گاڑی جو ہے وہ پاٹا کے لیے ہم نے آخر 17 ڈسٹرکٹ کے لیے گاڑی. تیسری بات یہ کہ ہم نے پہلی دفعہ ملازمین کو ریگولرائز کیا ہوا ہے. ایم پی اسکیل کے لیے اس وقت کسی بھی کمیشن میں آر ٹی ایس, کے پی اور مرکز میں تمام کمیشنز میں ایم پی اسکیل ہے, اس لیے کہ یہ کوئی کمشنر کے ساتھ فیور نہیں ہے, بلکہ 3 سال پہلے بلکہ 6 سال پہلے جو ان کو ایم پی اسکیل نہیں تھا. آپ یقین کریں کہ جو 17 گریڈ کے آفیسرز ہیں ان کی تنخواہوں سے کمشنر کی تنخواہیں 2 سال میں کم ہوتی. تو جب آپ اون نہیں کرتے کمیشن اور کمشنر کو تو کس طرح توقع کرتے ہیں کہ وہ بہتر کارکردگی دیں گے؟ آپ کے مرکز میں ایم پی اسکیل ہے, آپ کے تمام کمیشن میں ایم پی اسکیل ہے, میں نے کہا آر ٹی ایس میں بھی ہیں. ان کے ساتھ تو ظلم ہو رہا تھا گزشتہ 6 سال سے, اور وہ اس وجہ سے ہو رہا تھا کہ 2 آگے جو کمشنر تھے, چیف کمشنر, وہ ڈی ایم جی تھے, وہ اس سے پہلے صوبے کو بورڈ تک کام کر چکے تھے, ان کو ضرورت بھی نہیں تھی. یہ تو حکومت نے خود
तब्दीली करके अमेंडमेंट करके रूल्स में दिए हैं। तो ये जो बाकी एम्प्लॉयज के लिए हमने 20% अलाउंस दिया हुआ है, अभी हमने 33,001 और 20% बेसिक पे किया। हमारे आईटी को 100% तकरीबन रेज मिल रहा है। हमने कोई इस तरह नहीं किया कि किसी एक, हमने कमीशन को स्ट्रेंथन करना है। कमीशन का अगर स्टाफ के पास रूल्स ना हो, उनके मेडिकल ना हो, आप मुझे बताएं अगर कोई इर्रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट पे कोई मुलाजिम हो तो वो आरटीआई एक्टिविस्ट की बात मानेगा या हुकूमत की? वो कमिश्नर की, अगर कोई कमिश्नर जो है वो अगर लूज पॉइंट्स पे हो, उनकी तनख्वाह 80,000 हो, उनके घर में बच्चे हों और वो एक्टिविस्ट बनेगा, वो जैसे मेरी तनख्वाह में 20,000 का फर्क आया मेरे पुराने ऑर्गेनाइजेशन से आने के बाद, तो मैं क्यों करूंगा? तो अगर आपने कमीशन और आरटीआई को स्ट्रेंथन करना है तो सबसे पहले कमीशन को स्ट्रेंथन करें, इसको परमानेंट फुटिंग पे खड़ा कर दें। वो जो पहले थे वो तो यही समझते थे कि 3 साल हमें नौकरी करके जाना है, लेकिन मैं तो इस तरह नहीं हूँ, इसलिए कि मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। मैं इस पे कंप्रोमाइज भी नहीं करूंगा, मैं किसी गाड़ी वाड़ी को यहाँ पे फेवर नहीं करूंगा। लेकिन मैं, आप मुझे बताएं कि इस वक्त मैं ये हूँ रेंटा कार लेके दिए खान, तो उन्होंने मुझसे 7,000 रुपए दिन के लिए और 3,000 रुपए पेट्रोल के लिए। अब अगर मेरे पास कोई भी खान लेके गाड़ी होती, मेरी गाड़ियों की ये हालत न होती, जो पुराने कमिश्नर्स ने इनके 3 एक्सीडेंट कराए, बच्चों को गाड़ियां चलाना सिखाई और ये सारा सब कुछ, तो मैं क्यों 30,000 रुपए 3 दिन के लिए देता? तो ये लोग जो है जो आपको इस किस्म की चीजें बताते हैं, वो असल में मैंने जैसे आपको कहा, वो वेबसाइट पे जाएं, चीजें देखें, हमारा डेटा अवेलेबल है वेबसाइट पे। मैं अब भी जीआईसी के साथ एक ऐसे प्रोजेक्ट में हूँ कि पूरी दुनिया हमारे पूरे कंप्लेंट प्रोसेस को देखेगी। एक ऐसा डैशबोर्ड अवेलेबल होगा कि हमारी एक एक चीज अवेलेबल होगी। मैंने अपने बारे में इंफॉर्मेशन के लिए इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को लिखा है प्रायोरिटी बेस पे दे दें। मैं किसी कंसीलमेंट के हक में नहीं हूँ, मैं आरटीआई के साथ कोई खिलवाड़ नहीं अलाउ करूंगा। और मैं, लेकिन एक्टिविस्ट जैसे मैंने आपसे कहा कि बट पर्सन थी, वो पहले एक्टिविस्ट एक किस्म की थी, अब काम, इसलिए कि हमें सर्टेन रूल्स के तहत काम करना होता है। ये दुनिया चल सकती है, मैंने कहा बहुत सी चीजों के साथ, लेकिन जिस चीज के साथ नहीं चल सकती वो हमारी ख्वाहिशात है। मैंने आगे जाके अगर मैं किसी बंदे को सिक्रेसी एक्ट के तहत खिलाफ इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, लेकिन मुझे देखना होगा कि ये इंफॉर्मेशन किसी और को हर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, इसलिए कि एक और कानून मौजूद है, मतलब ये प्रिवेसी आपके पास मौजूद है। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ कमेटी ने उसके असूल वजह किए हैं। यहाँ पे लोग आते हैं कि फलानी की बीवी का नाम क्या है और कितने बच्चे हैं उसके, इस किस्म के इंफॉर्मेशन डाल देते हैं, और फिर आपकी एक एनजीओ उसने किसी और बंदे के दस्तखत से इंफॉर्मेशन मांगी जो जाके डिटेक्ट हुआ, वो इंफॉर्मेशन अगर सारी उम्र भी मैं नहीं दे सकता, इसलिए वो कानून के खिलाफ है। तो ये इसी तरह मानतेरा से कोई बंदा है, उसने इंफॉर्मेशन मांगी, वो खत लहराता रहता है, इसलिए कि परसू वो नहीं कर रहा है, हमने खत लिखे हैं, वो बंदा उनको कह रहा है कि आके पैसे जमा करके इंफॉर्मेशन लो, ये उनके पास नहीं जा रहा है। अब मेरे पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मीडिया में भेज दूं। तो मतलब ये कि हम लोग अगर चाहते हैं ईमानदारी से कि आरटीआई आगे बढ़े, कमीशन, ये मेरा एक आइडिया था कि इंटर कमीशन मीटिंग हो, इसलिए कि मैं इससे पहले एडवाइजर था कम्युनिकेशन यूएनडीपी के लिए, तो ये सिस्टम वहां पे लॉन्च किया था, और एक मीटिंग कराई, दूसरी मीटिंग कराई, तीसरी में ये कोविड आ गया। वरना मैं तमाम कमीशन को और एक्टिविस्ट को बिठाना चाह रहा था कि ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, ये समझें, ये आरटीआई जो है, ये आरटीआई सिर्फ कानून नहीं है, ये आरटीआई एक कल्चर है, आरटीआई एक प्रोसेस है, आरटीआई एक प्रैक्टिस है। अब तो कनाडा और इंग्लैंड और उससे भी आपका जो खैबर पख्तूनख्वा का कमीशन है वो उनसे आगे हैं, वो हमारी तरफ देखते हैं। ठीक है दाऊद जई साहब, थैंक यू सो मच आपके टाइम का। शाजिद महबूब साहब आपका भी थैंक यू सो मच, इतना कीमती टाइम दिया आपने हमें। लेते हैं छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। सर ढेर मेहरबानी, अल्लाह पाक। वेलकम बैक।
नाज़रीन, हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर इसहाक खान खटक साहब हैं, जो कि डायरेक्टर हैं पाक अफगान कोऑपरेशन फोरम के भी। सर, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहती हूँ। सर, इस बिल का आप क्या समझते हैं कि बुनियादी मकसद जो बाइडेन इंतज़ामिया जो है उसको दबाव में लाना है, या फिर जो अफगानिस्तान के तनाज़ुर में अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है उस पर पाबंदियाँ ये लोग लगवाना चाहते हैं? देखिए, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, ग्लोबल पॉलिटिक्स में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये है कि इस वक्त अमेरिकन इंटरेस्ट क्या है, या अमेरिकन इंटरेस्ट हर्ट किस तरह हुआ है। अमेरिकन इंटरेस्ट 20 साल में उन्होंने कोशिश की अफ़गानिस्तान में उस किस्म का निज़ाम लाने की जो वो चाहते थे। तालिबान नहीं उनके निज़ाम से चल सके। 20 साल की एफ़र्ट तमाम दुनिया ने की, लेकिन तालिबान री इमर्ज कर गए, रीसर्फेस कर गए, रिसर्च कर गए, और आज वो वहाँ पर एक किस्म की हुकूमत बना चुके हैं। रिकग्निशन नहीं हुई, वो एक अलग इशू है। लेकिन अमेरिका को जो हज़ीमत उठानी पड़ी, जो ये शिकस्त हुई है, ये उनकी हिस्ट्री में शायद सबसे ज़्यादा उनको हर्ट करेगी और करती रहेगी सालों तक। ये क्यों? एक सोल सुपर पावर पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रही है, यूनिपोलर है, दुनिया जहान का असला, दुनिया जहान की इकॉनमी, दुनिया जहान की सपोर्ट इकट्ठी करती है। और हैंडफुल ऑफ तालिबान उस वक्त 15-20 हज़ार थे, होते होते 70-75 हज़ार तक पहुँचे। वो भी फिगर अनअकाउंटेड फॉर, गिने नहीं है किसी ने आज तक, किसी को नहीं मालूम, एस्टिमेट्स हैं। उन्होंने 20 साल की जंग में उस लाखों, 1 लाख से ऊपर इनकी अफवाज थी, 3.5 लाख की अफगान अफवाज थी, इन सब को उन्होंने अल्टीमेटली शिकस्त दी, अगर अल्फाज इस्तेमाल करें तो। अब ये एक ग्लोबल, मैं इसको क्या कहूँ, बेइज्जती कहेंगे, उससे छोटा लफ्ज़ मुझे नज़र नहीं आ रहा था, मैं इसको असल में रिड्यूस करने की कोशिश कर रहा था कि वो जो 20 साल की जंग में अमेरिका हारा, सोल सुपर पावर अफ़गानिस्तान के अंदर रहते हुए, उसका उन्होंने जो कहते हैं खमियाजा भुगता। लेकिन उसको वो करेंगे क्या आगे? बिकॉज़ ये ख़त्म तो नहीं हो गई जंग, फिज़िकली जंग ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी जंग का जो हुलिया है वो बदल जाएगा। अभी इकोनॉमिक, जो अभी आपने बात की कि क्या सैंक्शन लगाएंगी, अभी इंटेलिजेंस वॉर शुरू होगी जो चलेगी, जिसको हम 5th जनरेशन भी कहते हैं, जिसको हाइब्रिड वारफेयर भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है। उस जंग का ये एक हिस्सा है, जो पहला हिस्सा है, जो आपके ऊपर वो सैंक्शन लगाने की कोशिश करेंगे, हमारे ऊपर लगती रही हैं। एक चीज़ याद रखिएगा, पाकिस्तान इन सैंक्शंस का पहली बार नहीं देख रहा। कैरी लूगर बिल को देख लें, प्रेस्लर अमेंडमेंट को देख लें, बहुत सारी और इस किस्म के छोटे छोटे वो करते रहे। हाँ, इशू ये है कि पाकिस्तान जिसने अमेरिका को तालिबान के साथ बिठा के दोहा एग्रीमेंट में उनके कहने के ऊपर, हमें बार बार वो हमारे पास आते थे, वो जो खलीलजाद साहब थे, अमेरिकन नज़ाद अफ़गान, वो हर दूसरे दिन पाकिस्तान में होते थे कि हमारी मदद करें, हमारी मदद करें। उनके कहने के ऊपर हमने तालिबान के साथ नेगोशिएट करके, बातचीत करके उनको एक रॉफ द टेबल बिताया, और वो एक एग्रीमेंट पे आए। और वो एग्रीमेंट क्या था कि अमेरिकन वहाँ से जितना जल्दी हो सके वहाँ से निकलें, उनको नुकसान ना पहुँचे। उनकी सबसे बड़ी परेशानी अमेरिकन की जो आखिरी दिनों में थी वो ये थी कि वो कैजुअल्टीज़ ना आए उनके ऊपर, मज़ीद लोग उनके ना मरे। ठीक है, तो ये जो बिल पेश हुआ है, अब अगर इस बिल को थोड़ा सा क्रिटिकली देखना पड़ेगा। इस बिल में सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, अच्छा ये भी याद रखिएगा, इसलिए हमें डायरेक्ट उसको नहीं एक्सेप्ट। उस बिल के अल्फाज काफ़ी सारे हैं जिसमें, हाँ, हम अपनी बात करेंगे, हम इंडिया की बात नहीं करते, बिकॉज वो इंडिया वाले करेंगे। क्योंकि सर ये चीज़ तो है कि कतक लामी की माजत कि ये इंडिया जो लॉबी है वो यूएस में बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसकी वजह क्या है? देखिए, बड़ी आसान है। हम एक छोटी मार्केट हैं, सिर्फ 20 करोड़ के करीब, या 20 करोड़ से। इंडिया 1 अरब 20 करोड़ से ऊपर है। दुनिया, एक चीज़ याद रखिएगा, सारी दुनिया का निज़ाम पेट के ऊपर चलता है, और जो कुछ मैं और आप पहनते हैं, जो कुछ मैं और आप इस्तेमाल करते हैं, इकनॉमिक्स। इंसानी ज़िंदगी घूमती है इसके गिर्द। हम सुबह निकलते हैं, रात तक भाग रहे होते हैं, किस चीज़ के लिए? पैसा कमाने के लिए।
اور اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ پھر اور چیزیں ہوتی ہیں. امریکہ کیا پروڈیوس کرتا ہے, امریکہ نے کس کو وہ چیز بیچنی ہے, کیا چیز آسانی سے وہ انڈیا میں پروڈیوس کر سکتا ہے, اس کے اوپر اپنا لیبل لگا کر ہیوسٹن میں بیچ سکتا ہے, اس کے لیے انڈیا بہتر آپشن ہے بنسبت پاکستان کے. تو اگر میرا فائدہ آپ کے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے تو میں آپ کے قریب ہوں گا, ادروائز میں اس کے قریب جاؤں گا جہاں مجھے اکنامیکل بینیفٹس مل رہے ہیں, تو اس لیے انڈیا پریفرنس پہ جائے گا. بڑا ملک ہے, گریٹ پار کے نام سے پہچانا جاتا ہے, آبادی بڑی ہے, پروڈکشن ہے, ان کے انٹرسٹ کنورج کرتے ہیں. ہم ایک مسلم کنٹری ہیں, ہمارے ہاں مسائل ہیں, ہمارے اور امریکن انٹرسٹ افغانستان میں کنورج کیے, ہم نے اکٹھی بات کی, کنورج نہیں کریں گے وہ ہمیں علیحدہ کر دیں گے. یہ نظام ہے, یہ چلے گا اسی طرح. اس لیے اس میں ہاں پاکستان کیوں اس وقت پرائم پہ آیا ہے, پرائم پہ اس لیے آیا ہے کہ آپ نے طالبان کی سپورٹ کی ہے. اس سپورٹ کا آپ کو خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا نا. دنیا میں چیزیں بھولتی نہیں ہیں, یاد رکھیے گا, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, کوئی نہ کوئی. اور پھر وہ لابیسٹ جو آپ بات کر رہے تھے انڈین, یہ جو جتنے سینیٹر جنہوں نے یہ بل پاس کیا ہے ان کے پیچھے دیکھیں کون ہے. ایک تو ریپبلکن ہے, ٹھیک ہے, ایک تو وہ چیز, ٹھیک ہے. ان کی جب آپ ٹریک ڈاؤن کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یار یہ تو بہت ساری اور چیزیں بھی نکلیں گی اس میں سے, ٹھیک ہے. تو وہ اور پھر جسٹیفائی کرنا ہے امریکہ نے اپنی پبلک کو انٹرنل کنزمپشن کے لیے کہ پاکستان کی وجہ سے ہم شکست کھا کے ادھر آئے ہیں. پاکستان حقانیوں کی مدد نہ کرتا, پاکستان طالبان کے ساتھ کھڑا نہ ہوتا, پاکستان ان کو شیلٹر نہ دیتا, تو ہم تو ان کو مار چکے تھے. یہ تو بار بار پاکستان جاتے تھے, ادھر سے کھانا بھی ملتا تھا, چائے بھی ملتی تھی, گاڑی بھی ملتی تھی, پیسے بھی ملتے تھے, ٹریننگ بھی ہوتی تھی. یہ ان کی وجہ سے ہمیں مار پڑی, اس لیے ابھی ہمیں ان کو سبق سکھانا ہے. یہ پرپس کیا ہے اس کا, گلوبل پرپس کیا ہے کہ وہ امریکن ہیجمنی ہے جی, اور ابھی ان کی جگہ لے رہے کون ہیں, چائنیز اور رشین. وہ ہمارے قریب آ گئے ہیں, ہمارے انٹرسٹ کنورج کر رہے ہیں, ہمارے اور چائنیز کے انٹرسٹ کنورج کر رہے ہیں نا. سی پیک کنورجنس ہے نا, رشیا بھی امن چاہتا ہے یہاں پر, اس کو بھی کنورجنس ہے. تو اس لیے یہ دونوں کس کے خلاف ہیں, امریکن نے بڑا کلیئر کہا تھا ٹرمپ صاحب نے کہ یہ میرے مد مقابل ہیں اور میں ان کے ساتھ مقابلہ کروں گا, یہ میرے اپوننٹس ہیں, میرے کمپیٹیٹرس نہیں ہیں, میرے دوست یار نہیں ہیں. تو وہ جدھر جدھر آپ کو انٹرسٹ کلیش ہوں گے وہاں وہاں پر یہ چیزیں آئیں گی. تو یہ بل پریشان نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز یاد رکھیے گا, ملکوں کی زندگی میں اس قسم کے واقعات آتے رہتے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان پہ پریسلر امینڈمنٹ چلی, اس کے باوجود ہم نیوکلیر پاور بن گئے. اچھا سر, ابھی ہم چائنا اس کی بات کر رہے تھے. فرض کریں اگر یہ سیکشنز ہم پہ لگتے ہیں اسی طرح, تو ایک چیز تو یہ کہ ہم امریکہ کے ایجنڈے پہ عمل کریں, من اور ان کی ہر بات مانیں. دوسرا یہ کہ یہ جو چائنا ہے, رشیا ہے, یا باقی جو ممالک ہیں ہمسایہ, یہ اس قابل ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ دیں اور جو سینکشنز ہیں اس کے مضر اثرات سے ہم بچ سکیں. دیکھیں ابھی دنیا چینج ہوئی ہے تھوڑی سی, ابھی یونی پولیرٹی ختم ہو چکی ہے, ابھی ملٹی پولر دنیا ہے. رشین انٹرسٹ اپنے ہیں, رشیا طاقت اپنی ایک مرج کر گیا ہے, چائنا ایک گلوبل اکنامک جائنٹ ہے, عام نہیں ہے. ای یو کا اپنی طاقت آ گئی ہے, مسلم ممالک اپنا سوچتے ہیں. ریجنل پالیٹکس گلوبل پالیٹکس کو ڈومینیٹ کر رہی ہے ابھی, ٹھیک ہے. منو ان کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو, ہاں وہ منوائیں گے آپ سے, کروائیں گے آپ سے, زبردستی کروائیں گے, کبھی فیٹ ایف کے تھرو, کبھی یورپین یونین یہ تو کہہ بھی چکے ہیں, یہ تو کہہ بھی چکے ہیں کہ فیٹ ایف کے تھرو اور کریں کے گے. ذریعے. ہاں, آپ کتنا اپنے آپ کو مضبوط کرتے جاتے ہیں, کتنا اپنے آپ کو اکنامکلی امپروو کرتے جاتے ہیں, کتنا اسٹرانگ کرتے جاتے ہیں. چائنیز آپ کے انٹرسٹ کنورج رہنے چاہیے, اس پہ کام کرنے کی بھی ضرورت ہے. سی پیک کو ہر صورت سکسیس بننا چاہیے, تب آپ اس جگہ پر پہنچیں گے کہ آپ اس کو. آپ نے سی پیک کی بات کی, سی پیک میں بھی تو ہم کلیئر نہیں ہے نا. پرائم منسٹر کہتے ہیں کووڈ کی وجہ سے, پھر ویسے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو سی پیک ہے اس کو چائنا ہم سے ناراض ہو گیا, اس وجہ سے یہ بھی ڈیلے اور یہ چیزیں ہو گئی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا جو کہا جاتا ہے کہ چائنا کے ساتھ جو ہمارے لونز ہیں
وہ اتنے ہیوی ہیں کہ اگر اس کو پاکستان جو ہے اگر وہ لے لیتا ہے تو بہت بری طرح سے پھنس جائے گا. دیکھیں سی پیک ہمارا پروجیکٹ نہیں ہے صرف. سی پیک ہم سے زیادہ کمائی چائنا نے کرنی ہے اس پہ. جب ہم سے زیادہ کمائی کرنی ہے تو ان کا انٹرسٹ بھی زیادہ ہے ہم سے. اس کا مطلب ہے ہمارا انٹرسٹ اس لیے زیادہ ہے کہ ہم سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, چائنا ایکسپینشن کی جنگ لڑ رہا ہے. ہم نے اپنا انٹرسٹ سامنے رکھتے ہوئے سی پیک پہ ضرور کرنا ہے. ادروائز آپ کے پاس اور کوئی نہیں. کسی نے آج تک اتنی بڑی اماؤنٹ انویسٹ نہیں کی. جو بھی باہر سے آتا ہے نا, جو آپ کو پیسے دیتا ہے, وہ ان ریٹرن کچھ تو مانگے گا نا. آپ کیا چاہتے ہیں ہم بس فری میں پیسے ملتے رہے جس طرح سعودیہ دیتا رہا؟ وہ تو نہیں ہوگا نا, وہ تو نہیں ہوگا. تو ہاں, تو اس لیے سر ایک تو پروگرام کا سوری کی بات کرتی ہوں, پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے. آخری آپ کویشچنس کروں گی کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کو فوری طور پہ کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارا وزیر خارجہ یا ڈیلیگیشن ہم وہاں بھیجیں اور کہیں کہ انڈیا کا جو نیریٹو ہے اس کو انکاؤنٹر کریں, ان کو فیکٹس بتائیں. دیکھیں وہاں ہمیں جا کر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنا یہاں پر نظام جس کے ذریعے آپ اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں نا, آپ اس کو دیکھیں. ہم ان لوگوں کو ایکسپلین کر کر کے تھک گئے ساری زندگی. 70 سال سے ہم یہی کہتے رہے اور وہ ہمیں ڈو مور کہتے رہے اور ہم کہتے ہیں یار اور کیا مانگتے ہو ہم سے. اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں, اپنے آپ کو ٹھیک کریں, اپنے انٹرسٹ پرائم رکھیں, ان کے اوپر فوکس کریں. چائنا کے ساتھ جو آپ کے پروجیکٹ ہیں ان کو مکمل کریں. رشیا کو قریب کرنے کی اور مزید کوشش کریں. رشین انویسٹمنٹ لے کر آئیں. مسلم کنٹریز کی انویسٹمنٹ آتی ہے نہیں آتی ہے فارگیٹ اٹ. یہ دو جو بڑے ممالک ہیں نا اس وقت, ان دو کو پاکستان پہ قریب مزید لانے کی ضرورت ہے. اور ہمارا فارن پالیسی فوکس ہونا ہی ان دو ممالک کے اوپر چاہیے, تب آپ سروائیو کر سکیں گے. ادروائز پھر اسی طرح کی ہماری ڈسکشنز ہوتی رہیں گی جس طرح آج آپ سے ہم کر رہے ہیں, یہ چلتا رہے گا. ایک ایڈ کرتے جاؤں گا کلوزنگ پہ. آپ نے کہا کلوز کر رہے ہیں. آپ کے اس چینل کی توسط سے ہم نے ایک فورم اسٹیبلش کیا ہے, یہ اسی کے افغانستان, چونکہ آپ سے ڈسکشن ہوئی تھی, پاک افغان کوآپریشن فورم. میں فیس بک پہ جائیں گے, ٹویٹر پہ جائیں گے, اس پہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہیں. یہ فورم بیسیکلی ہمارا مقصد اس کو بنانے کا تھا کہ ہم اس ڈیفیکلٹ ٹائم میں افغان کی ہم مدد کر سکیں. حکومت کی بات نہیں کر رہا, افغان عوام کی. اس وقت افغان عوام پریشان ہے نا, حکومت تو کبھی پریشان نہیں ہوتی ہے, عوام پریشان ہوتی ہے. اس عوام کی مدد کے لیے ہم نے یہ ایک ہیومینیٹیرین انسانی ہمدردی کے تحت ہم نے ایڈ کی. آج بھی ابھی جب میں آ رہا تھا تو مجھے راستے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے 4 ٹرک آج بھی بھیجے ہیں. آئی ڈونٹ نو لوکیشن, غلام خان پہ جو آپ کا وزیرستان والا تھا. تو عوام سے اپیل ہے, کوشش کریں. آپ کے اس چینل کے تھرو بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے, جو کوئی کسی قسم کی بھی امداد انسانی ہمدردی کے طور پر کرنا چاہتا ہے میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں. ٹویٹر پہ کر سکتے ہیں, فیس بک پہ کر سکتے ہیں, آپ کے چینل کے تھرو کر سکتے ہیں, تاکہ ان کی مدد کیجیے. ضرورت ہے. کیوں؟ اسٹریٹجیکلی کمنگ بیک ٹو اسٹریٹجک, ہمارا انٹرسٹ ہے افغانستان میں امن ہونا. افغانستان میں امن ہوگا تو یہاں امن ہوگا, یہاں امن ہوگا تو یہ اس پوائنٹ آف ویو سے بھی اس کو دیکھیے گا. ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ پامان.